السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام اور رمضان میں روزہ نیند سے شروع ہوتا تھا۔ اسلام کے دیگر بہت سارے احکام کی طرح روزے کے احکامات بھی بتدریج نازل ہوئے ہیں۔ ابتدا میں روزے کے قوانین نسبتاً بہت سخت تھے۔ مثلاً شروع میں روزہ دار کو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت تک نہ تھی جب تک وہ سو نہ جائیں۔ نیند آنے کے بعد یہ سب چیزیں ممنوع ہو جاتی تھیں۔ ظاہر ہے یہ ایک مشکل حکم تھا۔ صحابہ کرام کو اس پر عمل کرنے میں بہت دشواری پیش آتی تھی۔ ایک انصاری صحابی حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن وہ دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد گھر پہنچے تو افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ان کی بیوی نے کہا، ٹھہریے، میں کہیں سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ لہٰذا وہ کھانے کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئیں۔ چنانچہ جب وہ کچھ دیر کے بعد واپس آئیں اور کہیں سے کھانا لے کر آ گئیں اور واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس وقت حضرت قیس بن سرما نیند کی آغوش میں جا چکے تھے، کیونکہ وہ دن بھر کی تھکاوٹ سے چور چور تھے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو قانون کی روح سے ان کا روزہ شروع ہو چکا تھا، اس لیے کچھ کھائے پیے بغیر ہی اگلے دن کا روزہ بھی انہوں نے رکھ لیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگلے دوپہر کے وقت ذوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو درپیش ان مشکلات کے سبب اس سابقہ حکم میں کمی کر دی اور نیا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَّبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، جس کے مطابق صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی پریشان حال، بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل بھی پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے، یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو تو اس کا اجر ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بھی بتائیے کہ زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دیں۔ جب اس عربی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے رسول اللہ کو عزت دی، نہ میں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا کچھ بڑھاؤں گا اور نہ ہی میں اس میں کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو یہ شخص جنت میں جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا صحابہ کو ابتدائی اسلام میں حکم دیا تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھتے، مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم عاشورہ آن پڑتا
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش بات کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ یہ الفاظ وہ شخص 2 مرتبہ کہتے، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی جائز اور حلال بیوی کے ساتھ ہم بستری تک روزے کے حالت میں چھوڑ دیتا ہے، اور روزہ دار صرف میرے لیے روزہ رکھتا ہے، تو میں ہی اس کا بدلہ بھی دوں گا اور دوسری نیکیوں کا بھی ثواب اصل نیکی کے 10 گنا میں عطا فرماؤں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا کہ فتنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حذیفہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ یعنی آزمائش اور امتحان ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، میری مراد تو اس فتنہ سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڑ آئے گا۔ اس پر حذیفہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے بتایا کہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ ہم نے مسروق سے کہا آپ حذیفہ سے پوچھئے کہ کیا عمر کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون سا ہے؟ چنانچہ مسروق نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، اس طرح انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے۔ سہل بن سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، یعنی ریان دروازے سے جنت میں صرف روزے دار لوگ ہی داخل ہو سکیں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہو پائے گا۔ لہٰذا قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے سوا اس سے اور کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہونے پائے گا، اور جب یہ روزہ دار لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں، آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں،
اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے کہ جنہیں ان سب دروازوں میں سے بلایا جائے گا کہ آپ ان دروازوں سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے بہترین انداز میں فائدہ اٹھانے اور اس مبارک مہینے کو ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس ماہ مبارک کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے اور آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے رمضان المبارک کے پاک مہینے میں ہم سے وہ رکوع اور سجود ادا کر لے کہ جس سے ہماری آخرت سنور جائے اور جس میں ہماری آخرت میں نجات اور بخشش ہو۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کے سایہ قائم رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔